السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تندیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ۔ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین،
امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام میں جسے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے تلاوت کیا گیا ہے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ، بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض آسمان و زمین پیدا کیے جانے کے دن سے، منہا اربعۃ حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم یہ قیم مضبوط اور بڑا خوبصورت دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم لہذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ مشرکوں سے اکٹھے ہو کر قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافۃ جیسے مختلف نظریات رکھنے والے کافر اور مشرک اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور خوب ذہن نشین کر لو اور اچھی طرح جان لو بلا شبہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، 12 مہینوں کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ اسلامی مہینے ہیں جو محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پہ مکمل ہوتے ہیں، یعنی ان 12 مہینوں کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، اور محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ تک جب 12 مہینے پورے ہوتے ہیں تو سال بنتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے السنۃ 12 شہرا سال 12 مہینے کا ہے، منہا 4 حرم 4 اس میں حرمت والے ہیں، وَثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ اور ان 4 میں سے 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ لگاتار آتے ہیں مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور فرمایا کہ وَرَجَبُ مُزَارَ الَّتِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ فرمایا مزر قبیلے کا رجب جماد اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ جماد الاخری کا مہینہ اس کی آج 26 تاریخ ہے، اس کے بعد رجب آئے گا اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، تو جمادہ اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ مزر یہ ایک بڑا معروف قبیلہ تھا، سارے لوگ ہی پورا عرب ہی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور مزر قبیلہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ دوسروں سے زیادہ خیال رکھتا تھا اس کا، اس لیے کہہ دیا کہ مزر کا رجب کہ جس طرح وہ تعظیم کرتے ہیں باقیوں کو بھی اس طرح تعظیم کرنی چاہیے، زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرات یہ کائنات کا نظام اس کا خالق اللہ ہے، میرا اور آپ کا خالق بھی اللہ ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں ان سب کا خالق مالک اللہ ہے۔ جب خالق اللہ رب العزت ہے تو اللہ رب العزت نے
جیسے مناسب سمجھا اور بہتر جانا ویسا ایک نظام قائم فرما دیا، اور اللہ رب العزت کسی کے مشورے کا محتاج اور پابند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس لیے کسی کے مشورے کا محتاج اور پابند نہیں، محتاج وہ ہوتا ہے مشورے کا جسے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کام کے ماہرین یا اس کام کے مشارکین جو اس کام کی مہارت رکھتے ہیں یا جنہوں نے اس کام کے اندر شرکت کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے اس کام کو انجام دینا ہوتا ہے، جب وہ ان کا محتاج ہوتا ہے نا، اس لیے ان سے مشورہ لیتا ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یہ دن اور رات بنایا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، کسی کو اس فیصلے کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اور اس فیصلے سے کوئی بہتر رائے اور مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کسی کے مشورے کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ بات جاننی چاہیے اور ماننی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، جیسے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی ضرورت، مرضی اور خواہش کے مطابق تبدیلی کر سکے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کفر کہتے ہیں، کرنے والے عمل کو کفر کہتے ہیں اور کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اور یہ جو آیت سورہ توبہ کی جس میں بارے میں آپ نے سنی ہے نا ترجمے سمیت، اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا کہ انما النسیء، رسم نسی جو ہے، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے اندر اور بڑھ جانا ہے۔ یہ رسم نسی ہے کیا؟ رسم نسی، نون سین اور چھوٹی یہ کے اوپر حمزہ، نسی۔ نسی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لے، اس میں تبدیلی کر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے نا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کفر میں زیادتی اور اضافہ اور بڑھ جانا ہے۔ بات یہ تھی کہ مشرکین عرب وہ ایسا کرتے تھے کہ جب ان کا دل چاہتا یا ضرورت محسوس کرتے، اپنی ضرورت محسوس کرتے، تو وہ جو حرمت والے مہینے ہوتے اس میں کمی بیشی کر لیتے تھے، تبدیلی کر لیتے تھے۔ کیا؟ محرم کو سفر بنا دیتے اور سفر کو محرم کہہ دیتے تھے اپنی مرضی سے۔ کیا؟ کہ محرم کے اندر لڑائی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر قتال نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو جب یہ سمجھتے کہ یہ موقع ہمارے لیے اچھا ہے تو اب اس حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کے متعلق کہتے کہ یہ حلال مہینہ ہے، اور اس کی جگہ کسی اور مہینے کو حرمت والا مہینہ کہہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کافر لوگ جو ہے وہ بھٹکاتے ہیں اور راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یحلونہ عاما
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، ایک سال ایک مہینے کو وہ حرمت والا بنا لیتے ہیں، دوسرے سالوں سے حلال بنا لیتے ہیں، حرمت والا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ رب العزت نے جیسے حرمت والے مہینے بنائے ہیں اس میں کسی کو اختیار نہیں۔ اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے جو اگلی بات کہنی ہے وہ اس بات کو بنیاد بنانا ہے کہ جیسے حرمت والے مہینے اپنی مرضی سے انسان جو ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ نے جو مہینے حرمت والے بنائے ہیں وہی مہینے حرمت والے ہیں۔ اپنی مرضی سے اگر محرم کو سفر کو محرم بنائے تو یہ کفر ہے حضرات، اللہ کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ اور پھر اگر اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر ہے تو مہینوں کے اندر اپنی مرضی سے عبادتیں بنانا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مہینوں کو آگے کرنا، مہینوں کو پیچھے کرنا یہ کفر ہے۔ اور ایک مہینے کے اندر اپنی طرف سے ایک عبادت کو ایجاد کر لینا اور کہنا کہ اس مہینے کے اندر یہ عبادت ہونی چاہیے، وہ عبادت اللہ نے نہیں بیان فرمائی، وہ عبادت رسول اکرم علیہ السلام نے ذکر نہیں کی، دین اسلام کے پورے ذخیرے کے اندر اسے عبادت کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ پورے دین اسلام کے اندر جو ہے اس کے متعلق کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے اپنی مرضی سے کہہ دے یہ محرم نہیں سفر ہے، اپنی مرضی سے کہہ دے کہ اس کے اندر یہ عبادت کریں تو یہ ثواب ملے گا، جیسے اس کے مہینے کے نام کو بدلنا کفر ہے، ایسے ہی عبادت نہیں ہے اسے عبادت قرار دینا جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ دیکھیے گا یہی رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قابل تکریم مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارے نام ماننے سے نہ اس مہینے کی عزت و عظمت میں کوئی فرق آئے گا، نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی فرق آئے گا، نام ماننے والا جو ہے اس کے بارے میں فرق آئے گا کہ وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوگا، وہ اللہ کی نظروں میں کافر ہوگا، وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ اب یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ، اتنا ماننا چاہیے، اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے۔ عرب کی جاہلیت کے اندر لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ کچھ عبادتوں کو خاص کر دیا جو دین اسلام کے اندر نہیں، اسلام سے پہلے جو دین تھے ان کے اندر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خود ساختہ خود عبادتیں بنائی اور ان کو خاص وجہ کے ساتھ کر دیا۔ صحیح بخاری والا کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، فرع کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، فراعی فرع، عتیرہ عین تے یہ رے اور گول ہے، عتیرہ کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ عرب جاہلیت کے اندر اونٹنی، گائے، بکری، ان میں سے کوئی جانور جب پہلا بچہ پیدا کرتا، پہلا بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا نا، کسی کی اونٹنی کے ہاں، کسی کی گائے بکری کے ہاں، تو اس بچے کو جو ہے نا وہ بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، اسے کہتے ہیں فرع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فرع، کوئی فرع نہیں ہے، اللہ کی نظر کے اندر، اللہ کے دین میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ ولا عتیرۃ، عتیرہ بھی نہیں ہے۔ عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ عتیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو رجب کی تعظیم کے لیے رجب کے مہینے کے اندر جسے ذبح کیا جاتا، اسے عتیرہ بولتے تھے اور اسے رجبیہ بھی کہتے تھے۔ وہ جانور جو رجب کے مہینے میں رجب کی عظمت کے لیے، اس کے حرمت کے لیے ذبح کیا جاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ تو اس کا انکار کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اب ہمارے اسلامی
ماحول کے اندر، مسلمانوں کے اندر جیسے اور بہت ساری بدعات پیدا ہو گئی، لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے جو ہے نا یہ ماحول بنا لیا، ایسی رجب کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت ساری بدعات کو پیدا کر دیا گیا اور رجب کے ساتھ میں خاص کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر رجب کے مہینے کے ساتھ ایک نماز کو خاص کر دیا گیا اور لوگوں نے جو ہے نا اس نماز کو بنا لیا، اسے کہتے تھے یہ صلاۃ الرغائب ہے۔ رغائب اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رغبت اور شوق والی نماز، اور یہ رجب کے مہینے میں بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس ماحول معاشرے کے اندر بھی ایسا ہے، اور یہ رجب کے پہلے جمعے کو، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رجب کا جو پہلا جمعہ آتا ہے، پہلے جمعے کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں بعض لوگ، اور پھر اس کے اندر جو ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ قدر، یہ اس کی مخصوص اور محدود تعداد جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اور مخصوص اس کی رکعات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ سارا کوئی یقین جانیے گا، پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں موجود ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کے ایک ایک حرف کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے محفوظ کیا ہے، ان میں ایک شوشہ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جس میں اس نماز کا کوئی اشارہ۔ اصحاب الرسول، تابعین، خیر القرون کے یہ جو زمانے ہیں تین، اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، جنہیں خیر القرون کہا گیا ہے۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ یہ تین بہترین زمانے جو ہیں ان کو دیکھ لیں، وہاں کہیں بھی نام و نشان ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس نماز کا۔ حضرات، نماز کی مخالفت نہیں ہے، طریقہ کار کی، کہ طریقہ کار جو ہے دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ نماز سنت طریقے کے خلاف پڑھ رہا تھا، اور بڑی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی جب نماز سے فارغ ہوا کتنی دیر ہو گئی تمہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے؟ کہا 40 سال۔ 40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ عجیب بات ہے، اچھا ایسے ہی؟ کہاں ایسے ہی۔ کہا یاد رکھو، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا نا، مت علی غیر الفطرتی، غیر فطرت پر تیری موت واقع ہو۔ عجیب، کہا کیوں؟ کہا فطرت اسلام، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے نماز پڑھنا نہیں سکھایا۔ اس لیے حضرات محترمہ، جو عبادت اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دی ہے، وہ عبادت اس طریقے کے ساتھ انجام دی جائے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس سے ہٹ کے طریقہ اختیار کرے وہ عبادت نہیں ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، دیکھو ظہر کی نماز ہے 4 رکعت، اب میں چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، 4 رکعت ظہر کی نماز ہے۔ اب کتنا ثواب ہے؟ یہ فرض ہے، فرض 4 رکعت فرض۔ اب 4 رکعت فرض سے پہلے جو بندہ 4 سنتیں پڑھتا ہے نا، 4 سنتیں پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھنے والا، 4 سنتیں ظہر کے بعد پڑھنے والا آدمی، اس کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا۔ اب جو بندہ ظہر کی 4 فرض رکعتیں جو ہے پڑھنا ثواب کا کام ہے، اگر کوئی بندہ کہے جی میں 5 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جان بوجھ کے 5 رکعتیں پڑھے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہوں گی؟ قطعاً قبول نہیں ہوں گی۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ رکعت جو ہے، رکعت نماز جو ہے نا، اصل میں ان کے اندر ثواب نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، نماز کی رکعت کے اندر ثواب نہیں ہے۔ ثواب کس میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اگر رکعات میں ثواب ہوتا تو 4 کی بجائے بندہ 8 پڑھ لیتا، 12 پڑھ لیتا،
20 پڑھ لیتا رکعت، اگر رکعت میں ثواب ہوتا تو ثواب اس بات میں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے۔ اور ایک مثال سے سمجھیں، قرآن مجید جو ہے اس کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اعمال نامے میں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت کر کے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم کہتا ہے اس کے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیں وہاں جہاں منع کیا ہے قرآن پڑھنا، جہاں قرآن مجید پڑھنا منع کیا وہاں بندہ پڑھے تو کیا 10 نیکیاں ملے گی؟ دیکھو نماز ہے، نماز میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، نماز میں ہم رکوع بھی کرتے ہیں، نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اب رکوع کے اندر جا کے بندہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، سجدے میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، کیا ثواب ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ حالانکہ قرآن کے پڑھنے پہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن وہاں قرآن پڑھنے پہ نہیں نیکی مل رہی، کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، آپ کی تعلیم ہو، پھر ثواب ہے، وگرنہ ثواب نہیں ہے۔ جتنی مرضی بندہ رکعتیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، جتنا مرضی پیسہ خرچ کرتا رہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور یاد رکھو پیسے خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر ایک آدمی ایک پیسہ جو ہے نا وہ خرچ کر کے اس سے آدھا چھہارا خریدے اور آدھا چھہارا اللہ کی راہ میں دے دے کسی بھوکے کو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھا چھہارا دے کر جہنم سے نجات پا لو۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے 1000 روپیہ خرچ کر لیتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا، احسان جتلانا۔ فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ تو اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اب وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو میں آگے باتیں کروں گا اس کی بنیاد یہ ابتدائی باتیں ہوگی، تمہید ہوگی وہ۔ اب یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس میں نماز اپنی طرح سے بنا لی ہے، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الالفیہ بنا لی ہے، ایسی نمازیں بنا لی ہے، اس کے اندر روزے بنا لیے ہیں لوگوں نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص روزے رکھے ہوں، یہ بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے عمل میں ثابت نہیں ہے۔ خاص نماز پڑھی ہو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل ایسا کیا جو عمل ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام نکال لیا ہمارے اس امر دین کے اندر وہ رد ہے، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اور آپ نے جو تعلیم فرمایا ہے اسی کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، آج لوگ ہم اسے عام طور پر بھولے ہوئے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب عملوں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل وہ ہے جس عمل کے اوپر آدمی عمل کرنے والا دوام اور ہمیشگی کرے، ایک تسلسل کے ساتھ وہ عمل کرے، اگرچہ تعداد کے اندر وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی جو ہے نا ایک دن 50 رکعتیں پڑھ دیتا ہے اور پورا مہینہ پڑھتا ہی کوئی نہیں، ایسا بندہ جو ہے اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی جو ہے نا آپ کے زمانے کے اندر ایک مسلمان ساتھی صحابی کہا وہ نماز پڑھتا تھا تہجد چھوڑ دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ
نماز پڑھتا رہے تو پھر وہ اچھا آدمی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو موت تک اس نے رات کی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے حضرات محترم، یہ عمل اپنے پاس سے بنانا یہ غلط ہے، اور بنا کر پھر اتنا زیادہ کرنا کہ پورا سال بھر عمل ہی نہ کرے آدمی، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے دین اسلام صرف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تفصیلات بیان فرما دی۔ اس سے ہٹ کر جو ہے نہ دین ہے نہ عبادت ہے، اس سے ہٹ کے نہ دین ہے نہ عبادت ہے۔ اس لیے یہ سے رجب کے مہینے کے اندر نہ رجب کی کوئی مخصوص نماز ہے، نہ رجب کے مخصوص روزے ہیں، نہ رجب کا مخصوص عمرہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، 4 عمرے آپ نے کیے ہیں، اور چاروں کے چاروں عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے، چاروں عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شاگرد نے پوچھا، اماں جی یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی نا آپ کے حجرے کی دیوار کے ساتھ باہر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے رجب میں عمرہ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کیا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے کہا، عبداللہ بن عمر سن رہے تھے، کہا بھائی بات سنو، نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں عمروں میں عبداللہ بن عمر ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ کو اتنا یاد تھا، یہ اس امت کی فقیہہ تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، جا کے صحابہ کو بھول جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بھول کی نشاندہی کرتی، ان کی اصلاح فرمایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 4 عمرے کیے ہیں، چاروں عمروں میں ان چاروں سفروں میں عبداللہ بن عمر بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی 4 عمرے آپ کے ساتھ کیے ہیں، اور آپ نے رجب میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا ہے، یہ بھول گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں، عبداللہ بن عمر خاموش رہے، سمجھ آ گئی کہ واقعی میں بھول گیا تھا۔ تو بھول جاتا ہے انسان کہ رجب کا عمرہ بھی کوئی خاص نہیں، ہاں اگر کوئی عام روٹین کے مطابق جو کوئی عمرہ کرتا ہے تو کرے، اگر یہ کہیں کہ خاص کر کے اللہ کے رسول نے رجب کا عمرہ کیا ہے، اس کا عمرہ دوسرے عمروں سے زیادہ ثواب بیان کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ نہ رجب کا کوئی خاص عمرہ ہے، نہ رجب کے کوئی خاص روزے ہیں، نہ رجب کی کوئی خاص نماز ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رجب کے اندر ایک رسم ہمارے معاشرے کے اندر کنڈوں کی بھی ہے۔ اصل کے اندر اللہ معاف فرما دے، یہ جو کنڈے کرتے ہیں نا، یہ اپنے ایمان کے کنڈے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 22 رجب کے حوالے سے یہ کنڈے کرتے ہیں، اور کنڈے بھرتے ہیں اور شرینیاں بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں یہ کام کر کے، کہ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، کس بنیاد پر جو ہے اس رسم کو جو ہے شروع کیا گیا تھا، اور اس کی نسبت کہاں کہاں کر دی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان کسی بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتا ہے اور وہ بات اللہ کے رسول نے کہی نہیں ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے کسی دوسرے آدمی کی نسبت، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ کی نسبت، تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی نسبت جھوٹ بولنا عام آدمی کی نسبت جھوٹ بولنے سے بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ اور یہ سارا کچھ رجب کا عمرہ، رجب کے روزے اور رجب کی نمازیں، اس ساری باتوں کی نسبتیں جو ہے اللہ کے رسول کی طرف کی جاتی ہے، اور حالانکہ ایک بات بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس میں، نہ آپ نے رجب کی نماز کی کوئی رغبت دلائی ہے، نہ اس کا ثواب بیان کیا ہے، نہ رجب کے روزوں کا۔ اور ایک اور بات ہمارے معاشرے کے اندر بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے،
کہ اس رجب کے مہینے کے اندر رجب ہی کی 27 تاریخ کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج ہوا تھا. معراج ہوا تھا لیکن کس تاریخ کو ہوا تھا نہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. جس چیز کا فائدہ تھا وہ چیز بتا دی ہے کہ معراج ہوا تھا. اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہیں, ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں, ہمارے لیے اس سفر کے اندر جو ہے کیا فوائد ہیں, وہ ساری باتیں بتا دی ہیں. لیکن اس تاریخ کا اور اس مہینے کا جو ہے وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر خالص دین جو ہے اس کو برداشت کرنے کی, اسے سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں ہم نے دین بنا دی ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے دور رکھے, محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. ہمارے ایک ساتھی نے یہ دعا کی کہ کہہ رہے ہیں مجھے مٹی کی تکلیف ہے, دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک کالے رنگ کی عورت تھی. آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے مٹی کی تکلیف ہے, دعا فرمائے کہ اللہ مجھے صحت. جب مجھے مٹی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں, اس وقت مجھے ہوش نہیں جاتی اور میرے کپڑے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی اگر تم چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحت دے, اور اگر تم اس بیماری پہ صبر کرتی ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زمانہ دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں بدلے میں جنت عطا فرمائے. عورت کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں صبر کرتی ہوں اللہ مجھے جنت دے. لیکن یہ دعا فرما دیں کہ اس تکلیف کے اندر جب مجھے دورہ پڑتا ہے میرا صدر کھل جاتا ہے, وہ دعا کریں کہ اللہ اس سے مجھے محفوظ ہوتا ہے. آپ نے وہ دعا کریں. یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی تکلیف ہے کہ اس کے بدلے میں جنت ہے, یہ قیمت ہے جنت کی. اللہ ہمارے اس بھائی کو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے مقرونوں کو قرض سے خدا سے نجات عطا فرما دے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرما دے. ہم میں سے فوج شرکان کے اللہ اپنی منزلوں کو آسان فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کے حال میں اللہ رحم فرما دے. ہمیں چاہے کہ جان مال ایمان عزت کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جہاں مظلوم ہے مجبور ہے بے سہارا بے کس ہے کشمیر اور دیگر علاقوں میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ غیر سے بھی ان کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے لیے بھی ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی جائز خواہش کو پورا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ